وہ رات جب میری دنیا ٹوٹ گئی مگر دل میں امید کی روشنی جگمگائی۔ رات کا وہ لمحہ آج بھی میرے دل پر نقش ہے جب ہوا میں ایک انجانی وحشت تیر رہی تھی۔ میں صحن میں بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی اور میرے والدین اندر بیٹھے کسی گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا جیسے کسی طوفان نے اندر قدم رکھا ہو۔ میرے چچا اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا اور پیچھے سے بچی کی تیز آواز گونجی، آج حساب ضرور برابر ہوگا۔ میں کانپتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میری ماں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا لیکن اگلے ہی لمحے کمرے میں شور مچ گیا۔ میں نے اپنی ننھی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح میرے والدین کو بے دردی سے زمین پر گرا دیا گیا۔ ان کی سانسیں ٹوٹتی جا رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن رکتی جا رہی تھی۔ میں چیختی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، ماں، ابو، مگر میرے قدم جیسے زمین پر دھنس گئے ہوں۔ خون کی بو میرے وجود کو ہلا رہی تھی۔ میرے چچا کی آنکھوں میں زہر بھری نفرت تھی۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، چپ رہو ورنہ تیرا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں چیخی، روئی پر میری آواز کسی نے نہ سنی۔ میرے ابو نے آخری بار میری طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹ ہلے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن آواز ان کے گلے میں ہی دب گئی۔ ماں کے ہاتھ میری طرف بڑھے مگر پھر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ میری چیخیں آسمان کو چیرتی رہیں مگر وہ چار دیواری میرے درد کو نگل گئی۔ اس ایک رات نے میری ساری دنیا بدل دی۔ میں ایک لمحے میں یتیم ہو گئی۔ میری ماں اور ابو کی سانسیں میرے سامنے رک گئیں۔ چچا نے میرا بازو پکڑ کر جھٹکا اور غرایا، چپ کر جا ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ میں کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی مگر ان ظالموں کے سامنے میری چیخیں بے اثر تھیں۔ اس رات کے بعد میری زندگی غلامی میں بدل گئی۔ صبح سے شام تک میں ان کے لیے کام کرتی اور رات کو بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورتی۔ ہر لمحہ سوچتی کہ کاش ماں اور ابو ہوتے تو یہ حال نہ ہوتا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے وہ رات یاد آ جاتی جب ان کی سانسیں میرے سامنے رک گئی تھی۔ چاچی اور ان کی بیٹی کے تانے میرے دل کو ہر روز زخمی کرتے۔ ایک دن جب میں نے ذرا دیر سے روٹی پکائی تو چچا دھاڑتے ہوئے باہر نکلے، کتنا وقت لگا رہی ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے اور یہ لڑکی سستی کر رہی ہے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑ کر جھٹکا اور پیچھے سے بچی طنز کرتی ہوئی بولی، کیا کریں، یہ منحوس نکمی ہے، اس سے تو جانور بھی بہتر ہے۔ میں چپ چاپ ان کے ظلم سہتی رہی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اپنی آنکھوں کے آنسوں چھپانے کے لیے چادر اوڑھ لیتی، لیکن اندر کا درد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ زندگی میرے لیے اب بوجھ بن چکی تھی۔ صبح کا سورج نکلتا تو غلامی کا ایک نیا دن میرے سامنے ہوتا۔ چچا کے حکم، چاچی کے تانے اور بچی کی ہنسی میری ہڈیوں تک کو توڑ دیتی۔ ایک دن میں نے ہمت جمع کر کے چچا سے کہا، چچا یہ زمین میرے ابو کی تھی، مجھے واپس کر دیں، یہ میرا حق ہے۔ چچا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ زور سے ہنسا اور بولا، تیرا ابا مرنے سے پہلے اپنی زمین کے پیسے لے چکا تھا، تجھے کیا حق بنتا ہے کہ مجھ سے سوال کرے؟ میں چیختے ہوئے بولی، یہ جھوٹ ہے، میں عدالت میں جاؤں گی، میں سب کو سچ دکھاؤں گی۔ یہ سنتے ہی بچی غصے سے آگے بڑھی اور میرے گلے پر ہاتھ رکھ دیا، خبردار زبان بند کر ورنہ تو اس سے سانس بھی چھین لوں گی۔ چچا نے بھی میرا بازو مروڑتے ہوئے دھاڑا، عدالت تو ہمیں عدالت میں لے جائے گی
تیرا انجام وہی ہوگا جو تیرے ماں باپ کا ہوا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، دل چیخ رہا تھا، مگر ہمت نے مجھے مضبوط کیا۔ میں نے کہا میں ڈرنے والی نہیں، میرا حق مجھے ضرور ملے گا۔ یہ سن کر چچا کا ملازم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اس نے چچا کے کان میں کچھ کہا، پھر اونچی آواز میں بولا، مالک ایک حل ہے، آپ اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیں، میں اسے گاؤں لے جاؤں گا، پھر کبھی یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ چاچی نے کہکا لگایا اور بولی، بالکل ٹھیک کہا ہے، اس منحوس کو ہم سے دور ہی ہونا چاہیے۔ میں رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ ظلم ہے، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں اپنا حق مانگ رہی ہوں، میری زندگی تباہ مت کریں۔ مگر میری آواز کو کسی نے نہ سنا۔ چاچی نے میرے بال پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا، چپ کر جا ورنہ انجام اور بھی برا ہوگا۔ اس رات چند گواہوں کو بلایا گیا، گاؤں کے لوگ بھی تھے، مگر کسی نے انصاف نہ کیا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے، دل تڑپ رہا تھا، مگر سب خاموش تھے۔ زبردستی میرا نکاح اس ملازم سے کر دیا گیا۔ میں زمین پر گر پڑی، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، دل چیخ رہا تھا، یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے، میرے والدین کو چھین لیا، اب میرا حق بھی چھین لیا۔ چچا نے غصے سے کہا، اب یہ ہماری زندگی سے نکل گئی، جو چاہے کرے، یہ ہمیں اب کبھی نظر نہ آئے۔ میں روتی رہی، سسکتی رہی، مگر سب مجھے دھکیلتے ہوئے ملازم کے ساتھ بھیجنے لگے۔ وہ مجھے گاؤں لے گیا اور جب میں نے وہاں قدم رکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ دروازے پر کھڑے وہ دو پولیس اہلکاروں نے اسے سلام کیا اور کہا، جی سر آپ آ گئے۔ میں چونک گئی، میری سانس رکنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ ملازم تو پولیس کا افسر نکلا اور میں سوچنے لگی، کیا میری زندگی اب نئے موڑ پر جا رہی ہے یا ایک اور تباہی ہے؟ دروازے پر کھڑے دو پولیس اہلکاروں نے سلام کیا تو میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، میرا دل کانپ رہا تھا، دماغ سن ہونے لگا، جیسے میں گاؤں کا معمولی ملازم سمجھ رہی تھی، وہ دراصل پولیس افسر نکلا۔ وہ آگے بڑھا، میرا بازو تھام کر نرم لہجے میں بولا، ڈرو مت، اب تم میرے حصے کی امانت ہو، کوئی تمہیں تنگ نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا اعتماد تھا، لیکن میرے دل میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا شاید یہ ایک اور امتحان ہے، ایک اور قید۔ گھر قدم رکھتے ہی عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ بڑی حویلی تھی، مگر اندر ہر چیز صاف اور سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ اس نے نوکرانی کو آواز دی، اسے کمرہ دکھاؤ، یہ ہماری مہمان ہے۔ میں حیران تھی، مہمان نکاح کے بعد بھی وہ مجھے بیوی کی طرح اپنا حق نہیں جتا رہا تھا، بلکہ ایک مہمان کی طرح عزت دے رہا تھا۔ رات کو جب میں کمرے میں اکیلی بیٹھی تو میرے دل میں عجیب سوالات اٹھنے لگے، کیا وہ واقعی اچھا انسان ہے یا یہ سب وقتی ہے؟ میں چادر میں منہ چھپا کر رو رہی تھی کہ دروازہ ہلکا سا کھلا، وہ اندر آیا اور نرمی سے بولا، مجھے پتا تم پر کیا بیتی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمہارے والدین کے ساتھ کیا ہوا، مگر یقین رکھو وہ لوگ بچ نہیں پائیں گے، قانون ان کے پیچھے ہے اور میں خود انہیں سزا دلاؤں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا واقعی یا یہ بھی ایک فریب ہے؟ وہ میرے قریب آیا اور سنجیدگی سے بولا، میں پولیس افسر ہوں اور فرض کے ساتھ جیتا ہوں، لیکن آج کے بعد ایک شوہر کے طور پر تمہارے حق کی حفاظت کرنا میرا سب سے بڑا فرض ہے۔ میرا دل پہلی بار ہلکا ہوا، جیسے صدیوں بعد کسی نے میرے زخم پر مرہم رکھا ہو۔ اگلے دن جب گاؤں کے لوگ ہمیں دیکھنے آئے تو سب حیران تھے، وہی لوگ جو مجھے منحوس کہہ رہے تھے، تانے دیتے تھے، آج افسر کی بیوی کہہ کر عزت دینے لگے۔ ان کی نظریں بدل گئی تھیں، لیکن میرے دل میں اب بھی وہ رات جلتی ہوئی آگ کی طرح تھی۔ افسر اکثر میرے پاس بیٹھتا، باتیں کرتا اور مجھے حوصلہ دیتا۔ ایک شام کھیتوں کے کنارے بیٹھے اس نے کہا، میں نے
ہمیشہ ڈیوٹی کو سب کچھ سمجھا، لیکن اب لگتا ہے کہ زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ میرے لب کپ کپا گئے، دل دھڑکنے لگا، میں نے نظریں جھکا لیں، دل میں پہلی بار امید کی کرن، ایک کرن جاگی جیسے ماضی کے سائے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہوں۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ میرا زخم بھرنے لگا۔ وہ میرے ساتھ ہر دن ایک نئی امید بانٹتا، کبھی کتابوں کی بات کرتا، کبھی خوابوں کی۔ ایک دن اس نے کہا یہ تمہارا کمرہ ہے، چاہو تو پڑھائی کرو، چاہو تو لکھو، جو دل چاہے تم، اب قید میں نہیں، تمہیں آزادی ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہی چہرہ تھا جس پر غموں کی لکیریں تھی، مگر آنکھوں میں اب نئی روشنی جگمگا رہی تھی۔ ایک دن گاؤں میں بڑی تقریب رکھی گئی، لوگ جمع ہوئے اور گاؤں کے سردار نے اعلان کیا یہ بیٹی ہمارے گاؤں کا فخر ہے۔ اس نے ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو کر سب کو راستہ دکھایا، لوگ تالیاں بجانے لگے اور میں حیران کھڑی تھی۔ وہی لوگ جو کل تک میری بد دعا دیتے تھے آج میرے نام کو عزت سے لے رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے شوہر نے میرے قریب آ کر آہستہ کہا دیکھا سچ کبھی چھپ نہیں سکتا، تمہارا درد تمہیں کامیابی کی راہ پر لے آیا ہے۔ میرا دل پہلی بار سکون میں ڈوبا، میں نے دل ہی دل میں دعا کی یا اللہ یہ نیا سفر مجھے سچائی اور محبت کے راستے پر لے جائے۔ کچھ ہی دنوں بعد خبر ملی کہ چچا اور چچی کو عدالت نے طلب کیا ہے۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے ظلم کا حساب دیں۔ میں کانپ گئی، وہ منظر یاد آ گیا جب میرے والدین کی سانسیں میرے سامنے رک گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں سکون تھا کہ اب انصاف ہوگا۔ عدالت کے دن میں سفید کپڑوں میں وہاں پہنچی، سب لوگ حیران تھے، میرا سر بلند تھا۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر کہا یہ میری بیوی ہے اور اس کا حق اس کو ملے گا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ واقعی اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ظلم کے بعد سکون ملتا ہے اور اندھیری رات کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی نے آہستہ آہستہ نیا رخ لینا شروع کیا۔ عدالت کے دن میں نے سفید کپڑوں میں وہاں قدم رکھا، میرے چچا اور چچی بھی موجود تھے۔ ان کے چہرے پر اب وہی غرور نہیں تھا بلکہ خوف اور ندامت جھلک رہی تھی۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور میرے والد کی زمین مجھے واپس مل گئی۔ دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی جیسے صدیوں کا بوجھ اترا ہو۔ چچا اور چچی کا انجام بھی نرالا تھا۔ چچا نے اپنی تمام ہتھ گنڈوں کے باوجود انصاف کی دیوار سے ٹکرا کر سب کچھ کھو دیا۔ چاچی کو بھی قانونی سزا ملی اور گاؤں کے لوگ جو کبھی ہمیں منحوس کہتے تھے آج وہی لوگ انصاف کے سامنے سر جھکانے لگے۔ دل کو تسلی ہوئی کہ والدین کی روحیں بھی اب سکون کی حالت میں ہوں گی۔ میرے ساتھ زندگی کا نیا سفر بھی شروع ہوا۔ وہ ملازم جس نے میرے لیے ہمت اور مدد دی دراصل پولیس افسر تھا۔ اس کا نام عرفان تھا اور وہ میرے لیے صرف محافظ نہیں بلکہ زندگی کا ہمدم بھی بن گیا۔ نکاح کی رسم ایک پرسکون اور عزت دار انداز میں ہوئی۔ گاؤں کے چند بزرگ اور اہل انصاف تقریب میں موجود تھے۔ عرفان نے نہ صرف میرا حق جیتا بلکہ مجھے عزت دی اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا۔ نکاح کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکنوں میں سکون آ گیا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتا، میرے خواب سنتا اور مجھے یقین دلاتا کہ اب کوئی ظلم ہمیں نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی محبت اور اخلاق نے میرے دل میں اعتماد جگا دیا۔ اب وہ نہ صرف پولیس افسر کی حیثیت سے بلکہ شوہر کی حیثیت سے ہے، میری زندگی کا حصہ تھا۔ روزمرہ کی زندگی بھی اب بدل گئی۔ میں اب نہ خوف زدہ تھی نہ ماضی کے زخم مجھے مایوس کرتے تھے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر میں اپنے خواب لکھتی، اپنی زمین کے منصوبے بناتی اور روزانہ افسر عرفان کے ساتھ مستقبل کی باتیں کرتی۔ کبھی وہ مجھے گاؤں کے کنارے لے جاتا، کبھی شہر کے سکول میں میرے پڑھائی کے منصوبے میں شریک ہوتا۔ محبت اور احترام کا یہ نیا رشتہ ہر دن مضبوط ہوتا گیا۔ میری کہانی اب نہ صرف انتقام اور انصاف کی کہانی تھی بلکہ امید، محبت اور نئی زندگی
کی بھی مثال بنی۔ میں نے سمجھا کہ ظلم کے بعد بھی اللہ کی عدالت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور جو لوگ صبر اور حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے کامیابی یقینی ہے۔ اب میری زندگی میں صرف سکون، محبت اور اپنے حق کی حفاظت تھی۔ چچا اور چچی کا انجام اور زمین کی واپسی میرے لیے اس سبق کی طرح تھا کہ اللہ کی مدد اور صبر ہر مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، اور عرفان کے ساتھ میری محبت نے زندگی کو وہ روشنی دی جو کبھی میرے زخموں نے چھین لی تھی۔ یہ کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ اندھیری رات کے بعد سورج ضرور نکلتا ہے، ظلم کے بعد انصاف آتا ہے، اور محبت اور احترام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔